امام دراصل جو کچھ بھی ادا کرتے ہیں تو آبویسلی مقتدی کا اس کو سننا ہی کافی ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ امام جو پڑھتے ہیں اور جو پیچھے مقتدی یعنی جو فالوورز ہیں وہ سنتے ہیں، تو انہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، امام کا پڑھنا ان کا پڑھنا ہے۔ پھر قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو آبویسلی جب کوئی پڑھ رہا ہے اور لاؤڈلی پڑھ رہا ہے تو اگر آپ اپنا پڑھنے میں لگ جائیں گے تو آبویسلی آپ اس کو سن نہیں سکیں گے، آپ تو خود اپنا پڑھ رہے ہوں گے۔ تو اس میں تھوڑا سا علماء میں اختلاف رہا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب امام بلند آواز سے قرات کر رہے ہیں اور سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو رہی ہے تو مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کا یہ ریزن ہے اور یہ ان کے ریفرنسز ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ لیکن امام شافعی کا اپنا ایک نظریہ ہے، اور امام شافعی کے ہاں ہر رکعت میں چاہے وہ جاہری ہو یا سری ہو، آواز جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہو یا بغیر آواز کے پڑھی جاتی ہو یا تنہا کوئی پڑھے یا جماعت کے ساتھ پڑھے، ان کا کہنا ہے کہ ہر صورت میں وہ سورہ فاتحہ پڑھے، اور ان کی یہ رائے بھی حدیث مبارکہ پر مبنی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا لا صلاۃ الا فاتحہ، کہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ تو چونکہ دونوں نے ازیوم کیا ہے تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اب آپ اپنے دل کو دیکھیں کہ کس طرف مائل ہے۔ آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، نہیں تو جب امام کی قرات ہو رہی ہے آپ کا سن لینا بھی پڑھنے ہی کے مترادف ہے، اسی کے قائم مقام ہے۔ دیکھیے انشورنس کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے بعض علماء کرام اس کو پسند نہیں کرتے اور جائز قرار نہیں دیتے۔ اب اس میں 3 بیسک ایلیمنٹس آ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ انسرٹینٹی، کہ پتہ نہیں ہے کہ اس کو نفع ہوگا یا نہیں ہوگا، کتنا ہوگا کتنا نہیں، یہ جو انسرٹینٹی کسی چیز میں آ جاتی ہے جس میں کوئی میعاد، کوئی اماؤنٹ، کوئی چیز نفع کیا ہے کتنا ہے مقرر نہیں ہوتا، اندازہ نہیں ہوتا، تو اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ ایک یہ ریزن ہے۔ دوسرا یہ کہ جوئے والی کیفیت نہ ہو اس میں، کہ ایک دم سے یا تو کچھ ڈوب جائے گا یا کچھ مل جائے گا۔ تیسرا ایلیمنٹ اس میں سود کا ہے کہ اگر سودی انوالومنٹ اس میں ہو رہی ہے تو پھر ربا کی وجہ سے بھی اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو اس کا جو ایک کنکلوژن نکلتا ہے آج تحقیق کے مطابق، اور بہت ساری اجتہادی آراء بھی آ رہی ہیں، اپینینز ہیں، تو اس کے مطابق ایک ٹرم یہ پیش کی گئی کہ اگر یہ تینوں ایلیمنٹس اس میں نہیں ہیں، پروفٹ اور لاس کی جو بنیاد ہے اس میں سب شامل ہیں، اس صورت میں جیسے تکافل کا ایک انٹروڈیوس کروایا گیا ہے کہ اس میں نفع جو ہے مشترکہ ہے، اس کو علماء کرام نے جائز قرار دیا کہ اس میں سودی لین دین معاملات بھی نہیں ہو رہے، اور اس میں ایسا بھی نہیں کہ آپ کا پورا پیسہ ڈوب جائے گا یا کسی ایک کو نقصان پہنچے گا۔ میوچول انڈرسٹینڈنگ سے نفع میں بھی حصے دار ہیں، نقصان میں بھی حصہ دار ہیں۔ تو تکافل کی ایک ٹرم انٹروڈیوس کی گئی ہے اور بینک اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں، تو اس کو علماء کرام نے جائز قرار دیا ہے۔ دیکھیے ہیلتھ انشورنس تو بڑی اچھی چیز ہے۔ آج کل سمپل سی بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ مہنگائی کی وجہ سے بہت دفعہ اللہ نہ کرے کوئی سرجری، کوئی بیماری، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو ایک شخص اچانک اتنی بڑی اماؤنٹ اپنے پیسوں میں سے نکال نہیں پاتا، تو وہ اس کو پتہ ہے کہ اتنے پرسنٹ مجھے ہر مہینے یا ہر سال پیسے دینے ہیں، اور وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم اس کے عوض اتنے پرسنٹ کوریج آپ کو دیں گے۔ مثلا اگر آپ یہ سرٹن اماؤنٹ ہر مہینے پے کرتے ہیں یا ایوری ایئر پے کرتے ہیں تو 20,000 یا 40,000 یا پرسنٹیج بتا دیتے ہیں کہ آپ کا جو بل ہوگا اس میں سے 60% یا 40% ہم پے کریں گے، تو اٹس فائن، یہ ٹھیک ہے۔ اور آج اگر کوئی اس پر اعتراض کرتا ہے تو میرا اس سے سوال یہ ہے کہ جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں نا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز ہے، تو آپ ہمیں پہلے اسلامک اسٹیٹ تو پرووائڈ کریں۔ آپ اسلامک اسٹیٹ تو پرووائڈ ہی نہیں کر رہے، جہاں پر ایک شخص کا کوئی نہ کوئی پرسان حال تھا، کوئی یتیم ہو جاتا ہے، کوئی بے سہارا ہو جاتا ہے، کوئی پیرالائز ہو جاتا ہے، کوئی جاب لیس ہو جاتا ہے، کوئی ہوم لیس ہو جاتا ہے، تو اسٹیٹ اس کی رسپانسبل تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یتیموں، بیواؤں، ناداروں، مساکین، غربا کو بے یار و مددگار چھوڑا نہیں جاتا تھا۔ ایک تو پوری سوسائٹی کی تربیت ایسی تھی، اور دوسرا ایسے ڈپارٹمنٹس، ایسے محکمے، بیت المال جیسے موجود تھے۔
آج سب کچھ ختم ہو چکا ہے، مگر فتویٰ وہیں کا وہیں موجود ہے کہ فلاں چیز بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے، بغیر غور کیے. اور یہ بڑا آسان ہے حرام کہہ دینا. میں تو ہمیشہ اس پر بات کرتی ہوں. مجھے معلوم ہے سب لوگ مجھ سے خوش نہیں ہوتے ہیں، اینڈ آئی ریئلی ڈونٹ کیئر. جب آپ حق کی بات کرتے ہیں آپ سب کو خوش کر بھی نہیں سکتے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک شخص اللہ نہ کرے مر جاتا ہے، یا وہ اس کی نوکری چلی جاتی ہے، یا وہ معذور ہو جاتا ہے، کون اس کے بیوی بچوں کا پرسان حال ہوگا؟ آپ نے مجبور کیا ہے لوگوں کو کہ وہ آلٹرنیٹو ڈھونڈیں، وہ دیکھیں کہ کیا ہو. بندہ یہ سوچتا ہے مجھے کچھ ہو جائے. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے سسرال والوں کو دیکھا ہے جنہوں نے بیٹے کے فوت ہونے کے بعد بہو کو، ننھے ننھے معصوم پوتے پوتیوں کو نکال کے گھر سے باہر کھڑا کیا ہے. اپر کلاس میں بھی دیکھا ہے، مڈل کلاس میں بھی دیکھا ہے، لوور کلاس میں بھی دیکھا ہے. وہ در در گھوم رہے ہیں، وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، وہ فراڈ کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. ایسے میں جب لوگ یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے آج کچھ ہو جائے تو میں کچھ نہ کچھ تو کروں اپنی فیملی کے لیے. اور اتنی سیونگز تو ہو نہیں رہی کہ آپ سوچتے ہیں کہ اتنا بینک بیلنس بنتا جا رہا ہے کہ میں مر بھی جاؤں گا تو میرے پراپرٹی اتنی ہے یا میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں کہ میرے گھر والے گزارا کر لیں گے. تو انما الاعمال بالنیات، پہلی سٹیج یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ بچتے بچاتے جائز طریقے سے، جیسے میں نے عرض کی کہ اب لوگ اس کو جو مرضی کہہ لیں، لیکن واقعی بہت سے آلٹرنیٹیوز آ گئے ہیں، ایسی انشورنسز آ گئی ہیں جس میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو آسودگی میں یعنی ویلدی چھوڑ کر مرتا ہے تو وہ یقینی طور پر اجر و ثواب کا باعث ہے. ایک مر گیا اور گھر والے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے یا تو بالکل ہی فقیر بن گئے، اور ایک ایسا ہے جو اپنے گھر والوں کا کچھ انتظام کر کے گیا ہے. فی زمانہ آج انتظام کرنا آلموسٹ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اپنی بیسک نیڈز پوری کرنے کے لیے ایک فیملی کا جو ممبر ہے اسٹرگل کر رہا ہے. ایسے میں وہ دیکھتا ہے کہ میرے لیے آلٹرنیٹیوز کیا ہیں. آئیڈیل سچویشن تو یہی تھی کہ اسٹیٹ ٹیک اوور کرے، سچویشن کو ہاتھ میں لے اپنے. حلال کی جب بات کریں تو حلال کے دروازے بھی کھولیں اور اپنی رسپانسبلٹیز کا بھی احساس کریں. دیکھیں بھی کہ کون ذمہ دار ہے، کس کی کیا ضروریات ہیں، اس کو پورا کیا جائے. یہ بڑا آسان ہے کہہ دینا یہ بھی حرام ہے اور وہ بھی حرام ہے، لیکن آپ آلٹرنیٹیو نہیں دیتے، اور آپ بتاتے نہیں ہیں کہ تم نے ہر چیز کو حرام کر دیا، لیکن تم تو اس اسٹیٹ میں ہی نہیں ہو جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا انتظام فرما کے جاتے ہیں اور ایسی تربیت کر کے اور ایسا نظام بنا کے جاتے ہیں کہ فاروق اعظم جیسے لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. کہاں ہیں آپ کے ایسے حکمران جو یہ فتوے آ رہے ہیں کہ فلاں بھی چیز حرام ہے، فلاں بھی؟ آپ ایسی اسٹیٹ پرووائڈ کر دیں تب ہم بھی یہ فتویٰ دے دیں گے کہ بالکل حرام ہے انشورنس. لیکن جب ایسا نہیں ہے تو پھر یقینی طور پر لوگوں کو آلٹرنیٹیو دیکھنے پڑیں گے.